السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جماعت 8ویں مضمون تاریخ سبق نمبر 13 جنگ آزادی کا اختتام اس سبق کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ بچوں اس کا ہم پارٹ 1 کا ویڈیو دیکھ چکے ہیں، یہ ہمارا پارٹ 2 ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس لڑائی میں سوامی رامانند تیرتھ، بابا صاحب پرانچپے، گووند بھائی شراف، اننت بھالے راؤ، آشا تائی واگمارے وغیرہ نے اہم کردار ادا کیا۔ وندے ماترم تحریک کے ذریعے طلباء نے بھی سقوط حیدرآباد میں حصہ لیا۔ سقوط حیدرآباد کے دوران ویدک پرکاش، شیام لال، گووند پانسرے، بہرجی شندے، شری دھر ورتک، جناردن ماما، شعیب اللہ خان وغیرہ نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ ان کی قربانیوں نے بھارتیوں کے دلوں میں جوش بھر دیا۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سقوط حیدرآباد کی لڑائی میں مراٹھواڑے کے رہنماؤں اور عوام نے نمایاں کردار ادا کیا۔ یہ تمام لوگوں نے مل کے مراٹھواڑے کو آزاد کروانے کی کوشش کی حیدرآباد سے، نظام سے۔ سقوط حیدرآباد کا دن یعنی 17 ستمبر کو مراٹھواڑے میں یوم آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 15 اگست 1947 کو مراٹھواڑہ آزاد بھارت میں شامل نہیں تھا۔ یہ علاقہ عوامی جدوجہد کے نتیجے میں 1948 میں بھارت میں شامل کیا گیا۔ تو جب 15 اگست کا پرچم دہلی میں لال قلعے پہ لہرایا جا رہا تھا، اس وقت یہ مراٹھواڑے کے جو علاقے تھے یہاں پر نظام کا قبضہ تھا، اس لیے 17 ستمبر 1948 کو ان کو آزاد کروایا گیا اور بھارت میں شامل کیا گیا۔ مسئلہ کشمیر۔ ریاست کشمیر کے راجہ ہری سنگھ نے آزاد رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پاکستان کا ارادہ کشمیر کو اپنے ساتھ شامل کرنے کا تھا، جس کے لیے پاکستان ہری سنگھ پر دباؤ ڈالنے لگا۔ اکتوبر 1947 میں پاکستان کی ایما پر مسلح درد اندازوں نے کشمیر پر حملہ کر دیا۔ تب کہیں ہری سنگھ نے بھارت کے ساتھ الحاق کے معاہدے پر دستخط کیے۔ کشمیر کے بھارت کے ساتھ الحاق کے بعد وہاں بھارتی فوج بھیج دی گئی۔ فوج نے کشمیر کے بڑے حصے کو درد اندازوں سے آزاد کروایا۔ جو فوج تھی انہوں نے جو قبضہ کیے تھے لوگ ان سے آزاد کروایا، در اندازوں سے آزاد کروایا۔ البتہ کچھ حصہ پاکستان کے قبضے ہی میں رہا۔ تو اس طرح کشمیر کا مسئلہ بھی حل کیا گیا کہ وہاں کے جو بادشاہ تھے جن کا نام ہری سنگھ تھا، ان کے اوپر پاکستان کی طرف سے دباؤ تھا، لیکن وہ جب نہیں مانے تو پاکستان نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ہری سنگھ جو وہاں کے بادشاہ تھے ان کو بھارت کی مدد لینی پڑی، اور اس طرح بھارتی فوج کشمیر میں داخل ہوئی اور انہوں نے جو قبضے والا علاقہ تھا ان کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ اس طرح کچھ حصہ پاکستان کی طرف چلا گیا کشمیر کا، اور جو زیادہ حصہ تھا وہ ہندوستان میں شامل ہو گیا۔ فرانسیسی نوآبادیات کا الحاق۔ بھارت کی آزادی کے بعد بھی چندر نگر، پونڈوچیری، کاریکل، ماہے اور یانم پر فرانسیسی قابض تھے۔ یہاں کے عوام بھارت میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے بے چین تھی۔ بھارتی حکومت نے مطالبہ کیا کہ یہ علاقے بھارت کا حصہ ہیں، اس لیے انہیں بھارت کے حوالے کر دیا جائے۔ فرانس نے 1949 میں چندر نگر میں استصواب رائے کروایا، جس میں عوام نے بھارت کے حق میں فیصلہ دیا، لہذا چندر نگر کو بھارت کے حوالے کر دیا گیا۔ بعد ازیں فرانس نے دیگر علاقے بھی بھارت کو سونپ دیے۔
دیکھیے بچوں، جو علاقے یہاں پہ جو نام دیے ہیں، یہاں پر جو فرانس کی حکومت تھی، انہوں نے کیا کیے، وہاں پر لوگوں کی رائے جانی اور اس کے بعد فیصلہ کیا کیا کرنا ہے۔ اور جب لوگوں کی جو رائے تھی وہ یہ تھی کہ ہم کو ہندوستان میں، بھارت میں شامل ہونا ہے، اس طرح جو ہے یہ تمام علاقے فرانس نے چھوڑ دیے، بھارت کے حوالے کر دیے، اور یہ تمام حصے بھارت میں شامل ہو گئے۔ گوا کی آزادی کی لڑائی۔ پرتگال نے اپنے قبضے والے بھارتی علاقے بھارت کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ اس علاقے کو حاصل کرنے کے لیے بھارتیوں کو جدوجہد کرنی پڑی۔ اس لڑائی میں ڈاکٹر ٹی کنہا سر فہرست تھے۔ انہوں نے پرتگالی حکومت کے خلاف عوامی بیداری پیدا کی۔ اس مقصد کے تحت انہوں نے گوا کانگریس کمیٹی قائم کی۔ 1945 میں ڈاکٹر کنہا نے ممبئی میں گوا یوتھ لیگ قائم کی۔ 1946 میں انہوں نے گوا جا کر تقریر کرنے پر پابندی قانون توڑا۔ انہیں 8 برس کی قید سنائی گئی۔ 1946 میں ہی ڈاکٹر رام منوہر لوہیا نے گوا کی آزادی کے لیے ستیہ گرہ شروع کیا۔ انہوں نے پابندی کے قانون کو توڑتے ہوئے مڈگاؤں میں تقریر کی، جس کی وجہ سے پرتگالی حکومت نے انہیں شہر بدر کر دیا۔ دیکھیے بچوں، ہندوستان میں جو علاقہ ہے، ایک چھوٹا سا ہماری ریاست ہے گوا، وہاں پر پرتگالیوں کی حکومت تھی، اور اس کی آزادی کی جو لڑائی ہے اس کے اندر یہ ڈاکٹر ٹی کنہا جو ہے، انہوں نے بہت بڑا کام کیا اور اس کو آزادی دلائی پرتگالی حکومت سے۔ اس دوران گجرات کے دادرا اور نگر حویلی میں پرتگالی نوآبادیات کی آزادی کے لیے آزاد گومنتک پارٹی قائم کی گئی۔ تو یہ جو حصے ہیں اس کے ساتھ ساتھ گجرات کے اندر دادر نگر حویلی ہے، یہاں پر بھی ایک پارٹی بنائی گئی جس کا نام تھا آزاد گومنتک پارٹی۔ 2 اگست 1945 کو اس پارٹی کے نوجوانوں نے مسلح حملہ کر کے دادر اور نگر حویلی کو پرتگالیوں سے آزاد کروایا۔ اس حملے میں وشوناتھ راجا بھاؤ، سدھیر پھڑکے، نانا صاحب جاکر وغیرہ شامل تھے۔ 1945 میں گومانتک سمیتی قائم کی گئی۔ اس کمیٹی نے مہاراشٹر میں ستیہ گرہوں کی کئی ٹکڑیاں گوا بھیجی۔ اب یہ جو تحریک تھی یہ بڑھتی چلی گئی، اور یہ جو پارٹی بنی تھی اس کی کئی جو ہے ٹکڑیاں بنی، اور وہ تمام جو ہے گوا کے اندر بھیجی جانے لگی، جن میں این جی گورے، سیناپتی باپٹ، یہ تمام لوگ جو ہے اس کے اندر شامل تھے۔ مہادیو شاستری جوشی اور ان کی اہلیہ سدھا تائی بھی شامل تھی۔ موہن راناڈے گوا مکتی تحریک کے سرگرم رہنما تھے۔ پرتگالی حکومت نے ستیہ گرہوں پر بے حد ظلم کیے۔ جس طرح انگریز ظلم کر رہے تھے، اسی طرح پرتگالی بھی گوا کے اندر اپنی حکومت چلا رہے تھے، اور آزادی کی تحریک چلانے والے جتنے رہنما لیڈران تھے ان کے اوپر بے حد ظلم کیے جاتے۔ اس کے بعد بھارت میں اس کے خلاف عوامی غصہ تیز ہو گیا۔ اب جب ہندوستان پورا آزاد تھا اور ایسے وقت میں گوا کے اوپر پرتگالی قابض تھے، اس کے وجہ سے ہندوستان کی عوام میں بہت غصہ تھا۔ گوا کی آزادی کی لڑائی نے شدت اختیار کر لی۔ بھارتی حکومت پرتگالی حکومت کے ساتھ بات چیت میں لگی رہی، لیکن کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخرکار بھارتی حکومت نے بحالت مجبوری فوجی طاقت کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ دسمبر 1961 میں بھارتی فوج گوا میں داخل ہو گئی۔ نہایت قلیل مدت میں، یعنی بہت تھوڑے سے وقت میں پرتگالی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ 19 دسمبر 1961 کو گوا پرتگالیوں کے قبضے سے آزاد ہو گیا۔ یعنی ہمارا ملک کب آزاد ہوا؟ 1947 کو، اور گوا کو آزادی کب ملی؟ 19 دسمبر 1961 میں آزادی ملی۔ اس طرح بھارت کی سرزمین پر سامراجیہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں بیٹا
کہ سامراجیہ کیا ہوتا ہے۔ سامراجیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی طاقت کے بل بوتے پہ کسی دوسرے ملک میں جا کے اپنی نو آبادیات قائم کرنا اور وہاں پر اپنی حکومت کے قوانین کو لاگو کرنا۔ تو یہ جو گوا کی چھوٹا سا جو علاقہ ہمارا گوا کا تھا، اس میں پرتگالی قابض تھے، ان کی نو آبادیات تھی اور یہ اپنی سامراجیت یہاں پر چلا رہے تھے۔ تو اس کا خاتمہ پوری طرح سے ہندوستان میں، بھارت میں ختم ہو گیا۔ صحیح معنوں میں بھارت کی آزادی کی لڑائی اختتام پذیر ہوئی۔ تو اس طرح پورے ملک میں، ہندوستان میں ایک ریاست اور ایک حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ تمام جو چھوٹی ریاستیں تھیں یہ ہندوستان میں شامل ہو گئی۔ تو یہ بھارت کی آزادی کی لڑائی یہاں پر ختم ہوتی ہے، اختتام کو پہنچتی ہے اور ہندوستان ایک جمہوری ملک بن جاتا ہے۔ ہاں تو بچوں، بھارت کی آزادی کی لڑائی یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ تو آج کا سبق یہیں ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو پڑھایا ہوا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج ہم نے اس سبق میں بھارت کی آزادی کے بعد جو علاقے آزاد تھے، جن کو بھارت میں کس طرح شامل کیا گیا، اس کے بارے میں ہم نے جانا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پیریڈ میں ایک نئے سبق کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔